DPO صاحب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے اور صلح حدیبیہ کو اپنی نگاہوں میں لگائیے۔ صلح حدیبیہ میں دو فریق تھے۔ فریق اول میں آپ نے اپنے آپ کو شمار کیا، اپنے آپ کو شامل کیا، تو مشرکین مکہ میں آپ نے کن لوگوں کو شمار کیا ہے؟ یہ کل عدم تنظیم، دہشت گردوں کی تنظیم۔ یہ آپ حکومت کی بولی بول رہے ہیں اور حکومت اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر رہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اگرچہ حکومت اس کو ثابت نہیں کر سکی۔ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے والی تنظیم، فرقہ وارث متعصب تنظیم۔ یہ تعصب پسندی تو آپ کے دادا جان علیہ الرحمہ نے بھی کی ہے۔ آپ کے اس قول کے مصداق تو آپ کے دادا جان علیہ الرحمہ بھی ہیں۔ سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات سے عقائد کے معاملہ میں سخت کون ہو سکتا ہے، جو عقیدے پر پیرا دے اور عقائد و نظریات کی سرحدوں کی حفاظت کرے؟ اگر آپ کے نظر میں وہ متعصب ہے، اس سے تو پھر حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی علیہ الرحمہ بھی نہیں بچ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز مکرم محتشم سامعین ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے اور میری پچھلی ویڈیو میں آپ جو سرزمین بکی شریف پہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کی حقیقت کیا ہے آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے، سن بھی چکے ہوں گے۔ جو ایک جھوٹا پراپوگنڈا کیا گیا محض ذاتی عداوت کی بنیاد پر اور ذاتی بدلہ لینے کے لیے، اور پھر جس شخص کی طرف سے یہ جھوٹا پراپوگنڈا کیا گیا وہ کوئی عام نہیں تھا، بلکہ وہاں کے سجادہ نشین صاحب تھے، اور انہوں نے محض یہ اپنا جو ایک غصہ تھا قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات کے ساتھ، جو قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے فکر رضا کی روشنی میں عالیان بکی شریف پہ یہ واضح کیا کہ وہاں کے جو موجودہ حضرات ہیں، بعض تو روافظ میں جا چکے ہیں، روافظ کے عقائد و نظریات قبول کر چکے ہیں، اور بعض ان کے حامی بن چکے ہیں اور اس پر خاموش ہیں، جس پر ظاہر ہے کہ اب انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ یہ شخص دن بدن ہمیں ہمارے علاقے میں ہی اور ہمارے اپنے مریدین کی نظروں میں ہی گراتا جا رہا ہے، اور ہماری جو ویلیو ہے وہ دن بدن کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ذاتی بدلہ لینے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا، جس کو الحمدللہ ہم نے بے نقاب کیا، اور عوام اہل سنت کی آنکھیں بھی کھلی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج کی میری گفتگو اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھنے سے قبل آپ کے سامنے ایک کلپ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ یہ کلپ سماعت فرمائیے، اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ نبی پاک صاحب الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس، آپ کی ناموس، آپ کی عزت و توقیر ہمیں اپنی جان مال سے عزیز تر ہے۔ جی سامعین ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، جناب پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس، آپ علیہ السلام کی ناموس اور آپ علیہ السلام کی عزت و توقیر ہمیں اپنی جان و مال سے عزیز تر ہے۔ یہ پیر صاحب کا قول ہے، مگر پیر صاحب کا فعل کیسا ہے؟ تو ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ 2 اکتوبر 2017 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں حلف نامہ ختم نبوت میں ترمیم کی گئی، جس پہ غیور عوام اہل سنت نے صدا احتجاج بلند کیا۔ بالخصوص قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے 3 اکتوبر کو پریس کلب لاہور میں ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ یہ ترمیم واپس لی جائے۔ خیر، ان حکمرانوں نے اپنا ایک پالتو مولوی اس کو میدان میں کھڑا کیا اور اسے یہ کہا کہ آپ اس پر مناظرے کا چیلنج کریں کہ یہ کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہیں انگلش نہیں آتی، انہیں ایسا ہے ویسا ہے، لہٰذا میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس کے مناظرے کے چیلنج کو قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے اپنا اعلان واضح کیا، اور پھر دونوں فریقین کی طرف سے جو جگہ ٹائم ڈیسائیڈ کیا گیا وہ اتفاق رائے سے تھا۔ 12 اکتوبر 2017 بروز جمعرات شام 5 بجے پریس کلب لاہور میں جگہ کا ڈیسائیڈ اور وقت کا ڈیسائیڈ ہوا۔ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ 12 اکتوبر 2017 بروز جمعرات شام 5 بجے سے 5 منٹ پہلے آپ وہاں پہنچ چکے تھے، مگر ان حکمرانوں کا وہ پالتو مولوی ساجد میر وہاں نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو ایک اور عظیم فتح سے نوازا، الحمدللہ علی احسانہ، جس پر قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کو اپنے کارکنان کے ہمراہ گرفتار کیا گیا، تھانہ کوتوالی میں لے جایا گیا۔ وہاں جا کر کہا گیا کہ جی حضور، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں،
اور ہم آپ کو باعزت رہا کرتے ہیں، بلکہ آپ کو آپ کے مرکز میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ چھوڑ کے آتے ہیں۔ آپ دامت برکاتہم القدسیہ نے فرمایا کہ لائے تم اپنی مرضی سے تھے، اب جاؤں گا میں اپنی مرضی سے، اور میری یہ شرائط ہے۔ اور آپ نے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رہائی کے لیے شرائط رکھ دی، جس پر دھرنا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے جب یہ معاملہ حل ہوتا نہ دیکھا تو آپ نے پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب سے اور میاں ولید احمد جواد شرکپوری صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور دونوں حضرات کی متفقہ رائے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں لاہور سے اسلام آباد کی طرف ایک لانگ مارچ کرنا چاہیے، جس کا نام کاروان تحفظ ختم نبوت رکھا گیا، اور اس ترمیم کی واپسی کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو دونوں حضرات کی اتفاق رائے سے اس کاروان کے چلانے کا دن متعین کیا گیا، اور کاروان چلانے پر اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب ہمارا پیر صاحب کے بارے میں یہ حسن ظن تھا کہ جب یہ کاروان پیر صاحب کی رائے سے چل رہا ہے تو پیر صاحب ایک ہنگامی اجلاس بلائیں گے اپنے مریدین کا، حلقہ احباب کا، اور ان کو یہ حکم فرمائیں گے کہ ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا ہے اور ختم نبوت پہ پہرا دینے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا سر پہ کفن باندھو، میدان عمل میں نکلو۔ اور پیر صاحب خود اپنے مریدین کی قیادت کرتے ہوئے لاہور تشریف لائیں گے، اور لاہور سے پھر قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب پیر صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ لاہور تشریف لائیں تو پیر صاحب نے اپنی کسی مجبوری کا اظہار کیا، کہا کہ نہیں، میں لاہور نہیں بلکہ کھاریاں اس میں شامل ہوں گا۔ پھر بھی ہمارا یہ حسن ظن تھا کہ جب پیر صاحب کھاریاں تشریف لائیں گے تو اپنے مریدین، حلقہ احباب اور اپنے متعلقین متوسلین کے ساتھ آئیں گے، ایک بہت بڑا کاروان ہوگا۔ مگر جب وہاں پہنچے تو پیر صاحب اپنی گاڑی میں تنہا تنہا تشریف لائے۔ پھر بھی ہم پیر صاحب کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے تھے کہ اگر مریدین نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر پیر صاحب خود تو تشریف لا چکے ہیں، کاروان کا حصہ بنیں گے اور اسلام آباد کی طرف ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں گے۔ پیر صاحب ٹرک پہ جلوہ فرما ہوئے، تقریر فرمائی۔ ٹرک سے اترتے ہی جب قبلہ امام جلالی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تو پیر صاحب بھی امام جلالی زید شرفہ کی گاڑی کے پاس جا کر کہنے لگے کہ جی میری کوئی مجبوری ہے اور میں کاروان کے ساتھ نہیں آ سکتا، اسلام آباد میں نہیں آ سکتا۔ مگر اس وقت پیر صاحب کی جو آنکھیں تھی وہ شرمندہ بھی تھی، اس چیز کا وہ اظہار بھی کر رہی تھی کہ ایک طرف تو یہ کاروان میری رائے سے اس کو چلایا گیا، جب میری رائے سے چلایا گیا ہے تو پھر قائدین میں شامل ہوں۔ خیر، جب پیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نہیں جا سکتا، میری کوئی مجبوری ہے، تو اس وقت پیر صاحب اندازی گفتگو سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ مگر میں اس شخص کی اعلیٰ ظرفی پہ قربان جاؤں، اس مرد قلندر کے اعلیٰ ظرف پہ قربان جاؤں کہ اس نے خندہ پیشانی سے کہا کہ حضور اگر آپ نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں ہے۔ اب پیر صاحب وہاں سے کیوں واپس تشریف لے گئے، وجہ کیا تھی، معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا؟ اصل میں راستے میں جو رکاوٹیں، جو مشکلات کا سامنا کرنا تھا، اس سے بچنے کے لیے پیر صاحب نے وہاں سے ہی رخصت ہونا غنیمت سمجھا اور وہاں سے ہی اپنے آپ کو محفوظ کر کے محفوظ مقام پر پہنچانے میں ہی غنیمت سمجھی۔ اب ایک طرف پیر صاحب کا یہ نعرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ، آپ علیہ السلام کی عزت و توقیر پہ، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پہرا دینا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے جان و مال سے عزیز تر ہے، یہ پیر صاحب کا قول ہے۔ مگر دوسری جانب پیر صاحب کا فعل اس کے متضاد ہے، اس کے برعکس ہے۔ تو جناب پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب، حضور آپ کا نعرہ اور ہے، آپ کا قول اور ہے، فعل آپ کا اس کے برعکس ہے، آپ کی قول فعل میں تضاد ہے بڑی ہی معذرت کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ جو بیکی شریف میں واقعہ ہوا اور آپ کے تربیت یافتہ مریدوں نے اور بلوائیوں نے اور غنڈوں نے کیا، قبلہ مناظر کبیر علیہ رحمہ کے گھر پر پتھراؤ کیا، امام جلالی زید شرفہ کے گھر پر پتھراؤ کیا، میلاد مصطفیٰ جو محفل منعقد ہو رہی تھی اس کا تقدس پامال کیا، اور پھر آپ نے اہلیان بکھی کے اس وقت جذبات کو خوب سمیٹا اور ان کی ہمدردیاں خوب وصول فرمائی۔ ان کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے تقریر فرماتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایک سوال کو ہم نے مل جل کے حل کرنا ہے کہ اگر آج ہم اس گلی میں جاتے ہیں
تو اس گلی میں جانے کی وجہ سے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر FIR کاٹی جائے گی۔ اگر اس گلی سے ہم گزرتے ہیں تو اس صورت کے اندر عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر FIR کاٹی جائے گی اور پھر یہ روٹ متنازع قرار دے دیا جائے گا۔ آئندہ ہمارے کے لیے یہاں سے گزرنا ہر سال کے لیے مشکل کریٹ ہوگی۔ حضور والا بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں اپنی ایک ویڈیو میں یہ واضح کر چکا ہوں، آستانہ عالیہ مقدسہ بکی شریف سے لے کر جامع مسجد عقلانی رضوی جلالی تک جلوس پہنچا، کسی شخص نے، کسی فرد واحد نے بھی اس جلوس کے تقدس کو پامال نہیں کیا۔ پتھراؤ تو دور کی بات ہے، راستے میں آ کر بھی اس جلوس کے لحاظ سے اشارتاً کنایتاً بھی بات نہیں کی۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کرے، اور جو حکومت کے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی اس پر آپ نے عمل کرنا تھا، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ مگر آپ کا یہ کہنا کہ اگر ہم اس گلی میں جاتے ہیں عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر FIR کاٹی جائے گی۔ حضور آپ تو شہادت کے لیے تشریف لا رہے تھے، صرف یہ گلی DPO صاحب کی ریکویسٹ پر ہم نے چھوڑی، اور چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں کوئی مشکل تھی۔ میں نے DPO صاحب کو بتایا کہ میں یہ دعا کر کے نکلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ جو شہادت کی نیت سے آئے، شوق شہادت لے کے آئے، جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر آئے، اس کے سامنے تو گولی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، چاہے گولیاں چلے، سینہ تان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ وہ FIR سے ڈر جائے۔ حضور بڑی معذرت کے ساتھ ایک طرف آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں شہادت کے لیے آیا ہوں، دوسری طرف FIR سے آپ ڈر کر واپس تشریف لے کے جا رہے تھے۔ حضور میری یہ آپ سے بڑی ہی ایک مؤدبانہ گزارش ہے، معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو یا آپ کے جو مریدین ہیں ان کو کڑوی لگ رہی ہوں گی، مگر یہ حقیقت ہے جس سے پردہ اٹھانا اب ہماری مجبوری بنتی جا رہی ہے۔ خیر، پھر حضور آپ نے اسی اپنے بیان میں جو کہ آپ نے اہلیان بکی شریف کے جرمنڈ میں کھڑے ہو کر فرمایا، اور ایک مخصوص انداز میں لب و لہجے کے ساتھ کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے اور آپ کی آواز بھی کانپ رہی تھی، اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ سامعین و ناظرین آپ سماعت کیجئے۔ DPO صاحب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے اور صلح حدیبیہ کو اپنی نگاہوں میں لگائیے اور اپنے آپ کو اس انداز میں ڈسپلن کا پابند کیجئے اور صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے DPO صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ والا معاملہ ہے اور صلح حدیبیہ والے معاملے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے اور اس پر صبر کیجئے۔ پھر مزید پیر صاحب نے اپنے مریدین کو حوصلہ اور دلاسا دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ اس پر صبر کریں، آئندہ سال اس پہ ہمیں اجر بھی ملے گا اور اس کا ثمرہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے آئندہ سالوں کے لیے یہ ماحول سیو ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ وقتی طور پہ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس صبر کا اجر اور ثمرہ ہمیں دکھائے گا۔ پیر صاحب سے میری یہ گزارش ہے، حضور وہ DPO تو جاہل ہے، دنیا دار ہے، اس کو کیا پتا کہ صلح حدیبیہ کن کے مابین ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ مگر آپ تو سلطان المدرسین ہیں، آپ تو ایک آستانہ عالیہ مقدسہ کے سجادہ نشین ہیں، آپ نے اس کو یہ نہیں بولا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے اس کی تائید فرمائی۔ اب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، حضور صلح حدیبیہ میں دو فریق تھے، ایک طرف سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس نفوس، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف مشرکین مکہ تھے، ان کے مابین یہ ایک صلح ہوئی تھی۔ حضور ذرا واضح تو فرما دیں، فریق اول میں آپ نے اپنے آپ کو شمار کیا، اپنے آپ کو شامل کیا، تو مشرکین مکہ میں آپ نے کن لوگوں کو شمار کیا ہے؟ اس عقلانی گلی میں نہ جانے کی آپ نے دلیل یہ پیش کی کہ چونکہ یہ ہمارا ایک صلح حدیبیہ والا معاملہ ہے تو لہٰذا ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ تو کیا حضور آپ نے اس عقلانی گلی کو مشرکین مکہ میں ٹھہرایا ہے کہ جو حضور حافظ الحدیث جلال الملت والدین پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کی تربیت یافتہ ہیں، فیض یافتہ ہیں، جو کہ اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہے، آپ نے ان سب کو مشرکین مکہ میں شمار کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے مشرک ہیں؟ ذرا یہ واضح فرما دیں تاکہ عوام کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور اس کے بعد حضور آپ نے اسی بیان میں یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال کے لیے ہمیں اس کا ثمرہ دیکھنے کو ملے گا، ہمیں اس پر اجر بھی ملے گا۔ تو حضور والا اس عقلانی گلی میں معاذ اللہ کون سا حرم ہے کہ جس میں جائے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ وہاں آپ اگلے سال جائیں گے تو آپ کے عمرے کی معاذ اللہ قضا ہوگی۔ حضور یہ بھی واضح فرما دیں کہ وہاں کون سا حرم ہے جو اپنے ان مریدین کو آپ یہ حوصلہ اور دلاسا دے رہے تھے کہ ہم اگلے سال جائیں گے اور وہاں جا کر ہم اس حرم کا طواف کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اسی بیان میں
یہ بھی فرمایا کہ یہ دہشت گرد تنظیم، یہ کل عدم تنظیم، یہ فرقہ وارست اور انتشار پھیلانے والی متعصب تنظیم، یہ کل عدم تنظیم، دہشت گردوں کی تنظیم، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے والی تنظیم، فرقہ وارست متعصب تنظیم. تو حضور دہشت گرد تنظیم یا کل عدم تنظیم، آپ کا یہ کہنا، یہ آپ حکومت کی بولی بول رہے ہیں، اور حکومت کس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر رہی ہے آپ بھی جانتے ہیں. اگرچہ حکومت اس کو ثابت نہیں کر سکی، مگر آپ نے جو کہا دہشت گرد تنظیم، کل عدم تنظیم، تو آپ نے کس کو کہا زمانہ جانتا ہے. کیونکہ قبلہ امام جلالی زیدی شرف کی تاریخ، چاہے وہ TLI ہو، TLY ہو یا کہ SMT ہو، کوئی بھی آپ کسی فرد واحد کا یہ سٹیٹمنٹ دکھا دیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ قبلہ امام جلالی زیدی شرف کی کوئی تاریخ کل عدم ہے یا دہشت گرد ہے یا اس طرح کے معاذ اللہ، نہیں دکھا سکتے. تو لہٰذا آپ نے جن کے بارے میں بولا آپ بھی جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں. اگرچہ آپ کا یہ بولنا حکومت کی بولی آپ بول رہے ہیں، اور حکومت بھی یہ ثابت نہیں کر سکی، اور پھر کہ جی اس تنظیم کے، اس تحریک کے لوگوں پر اس سے پہلے بھی FIR کاٹی گئی ہیں. اس کے خلاف انہوں نے پہلے بھی یہاں ضلع کے اندر مختلف مقدمات کاٹے ہیں، FIRs مختلف جگہوں پر ہوئی ہیں. وہ کن پر کاٹی گئی ہیں آپ بھی جانتے ہیں. قبلہ امام جلالی زیدی شرف کی تاریخ کے کسی ذمہ دار پر اس طرح کی کوئی FIR نہیں کاٹی گئی، کیونکہ آپ کے جو بھائی ہیں مسعود الحسن شاہ صاحب، وہ منڈی کے اندر انہی کا ساتھ دینے والے ہیں. اگرچہ آپ اس کی مخالفت بھی کرنے والے ہیں، آپ ان کو دہشت گرد بھی کہنے والے ہیں، مگر ساتھ آپ انہی کا دیتے ہیں. چاہے وہ لیا کی سرزمین ہو تو وہاں آپ جا کر انہی کا ساتھ دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی آپ واضح کر دیں کہ آپ کا بھائی اگر ساتھ دے اس تحریک کا جس کو آپ دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں، جس کو آپ کل عدم بھی کہہ رہے ہیں، پھر آپ کا بھائی دہشت گرد ہی ٹھہرا نا، پھر آپ کا بھائی کل عدم تنظیم کا ایک حصہ ٹھہرا. اور پھر جو آپ کا جملہ ہے بڑے وہ قابل غور ہے پیر صاحب، معذرت کے ساتھ، کہ فرقہ وارست اور متعصب تنظیم. حضور آپ اپنے اس جملے پر غور کیجئے. آپ کا یہ والا جملہ، کیا آپ نے اپنے دادا جان سیدی حضور حافظ الحدیث علیہ رحمہ کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ آپ اس معاملے میں، اپنے نظریاتی معاملے میں، عقائد کے معاملہ میں کتنے سخت تھے کہ آپ جنازہ پڑھانے سے قبل اعلان فرماتے تھے کہ اس جنازے میں کوئی رافضی خارجی ہے تو اس کو باہر نکالو، میں تب جنازہ پڑھاؤں گا. اگر تو اپنے عقائد کا اظہار کرنا اور اپنے عقیدے کی غیرت کا اظہار کرنا آپ کی نظر میں یہ تعصب پسندی ہے، پھر یہ تعصب پسندی تو آپ کے دادا جان علیہ رحمہ نے بھی کی ہے. پھر آپ کے اس قول کے مصداق تو آپ کے دادا جان علیہ رحمہ بھی ہیں. سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات سے عقائد کے معاملہ میں سخت کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا یہ مقصد اور یہ کہنا کہ جو عقیدے پر پیرا دے اور عقائد و نظریات کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اگر آپ کے نظر میں وہ متعصب ہے، اس سے تو پھر حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی علیہ رحمہ بھی نہیں بچ سکتے. ذرا غور کیجیے آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ کا یہ کہنا فرقہ واریت، انتشار، متعصب، حضور یہ آپ وہ امریکہ کا ایجنڈا پیش فرما رہے ہیں، وحدت ادیان والا، کہ سارے ٹھیک ہیں، کسی کو کچھ بھی نہ کہو. حضور یہ سارا کچھ آپ جو بول رہے ہیں یہ آپ اپنی بولی نہیں بول رہے. اس لیے آج کی میں اس گفتگو میں صرف اتنی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی وہ چند منٹ کی گفتگو میرے پاس پہنچی ہے جس کو سننے کے بعد گھنٹوں باز کی جا سکتی ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے پہ آپ کی گرفت ہو رہی ہے، اور جس پر باقاعدہ ایک ایک سیمینار درکار ہے، جس کے لیے ہم قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کو یہ تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اور دلائل و براہین ان کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں. اس معاملہ کے لیے ہم آپ کے جو خدام رہ چکے ہیں، میرے جیسے جو آپ کی ادنا سے خادم رہ چکے ہیں، وہ آپ کی خدمت کے لیے کافی ہیں. یہ ہم آپ سے بار بار گزارشات اب کرتے رہیں گے اور آپ سے ان سوالات کے جوابات ہم مانگتے رہیں گے. اگر آپ عنایت فرما دیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کر سکیں. اور پھر جو جتنے بھی پیر صاحب کے مریدین ہیں یا اہلیان بکی شریف ہیں، اگر تو محلہ داری کا معاملہ ہے، اگر تو یہ معاملہ ہے کہ یہ ہمارے حضرت صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، ابھی وہ بھی میں انشاءاللہ فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں آپ ناظرین کے سامنے یہ چیز رکھوں گا کہ پیر کی شرائط کون کون سی ہیں، اور ان میں ایک شرط اتصال بھی ہے. اتصال صرف میں آج اتنا ہی کہوں گا، ان شرائط میں سے ایک شرط اتصال بھی ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک کلم حق بیان کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، عقائد اہل سنت پر قائم رکھے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ.